السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے ویسے تو رکھے نہ ذرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ۔ ہماری سورۃ یونس 11واں پارہ ہے، 7 رکوع ہماری ہو گئی، 8 رکوع آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً رحمت، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مستہم جو ان کو چھوئی، اذا لہم، اس وقت تو ان کے لیے، مکرٌ مکر کرتے ہیں، فی آیاتنا ہمارے احکام میں، قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، اسرع، زیادہ جلدی، مکرہ تدبیر کرنے والا ہے، انا رسولنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبون، لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو۔ وہ الذی، وہی ذات ہے، یسیرکم، جو سیر کراتا ہے تم کو، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم ریح طیبۃ، اور چلتی ہے ان کے ساتھ ہوا پاکیزہ یا خوشگوار، مغفری، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بھائی اس کے ساتھ آ جاتی ہے ان کے پاس، ریح ہوا، آصف، تند، آصف کا مطلب آندھی بھی ہوتا ہے، تند ہوا یعنی تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم احیط بہم، یہ کہ وہ گھیرے گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، لئن انجیتنا من ہذہ، البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ انسانی فطرت بیان کریں کہ جب انسان کو کوئی رحمت دیتے ہیں تکلیف کے بعد، تو وہ فوراً ہی پھر اللہ کا نشکر ہو جاتا ہے، لیکن نافرمانی کرنے بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ میری تکلیف دور ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کر دے، تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس ختم بات، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، جب تکلیف دور ہو جائے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہمارے بھیجے ہوئے نا، فوراً لکھ لیتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، حالانکہ دیکھو کہ وہی ہے، اسی کے اختیار میں، جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سمندر میں بھی وہی چلاتا ہے، خشکی میں بھی وہی چلاتا ہے۔ اگر خشکی میں چلتے ہوئے یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو سمندر میں ڈوبنا تو نہیں ہے نا، تند ہوا ہے نہ کچھ ہے، بس وقت اپنے گاڑی کا ٹائر ہی نکل جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں باندھتا، اپنی گاڑی کا ٹائر نکل جاتا ہے، گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتی ہے، وہی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، صحیح چلاتے چلاتے ایک دم ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈرائیور کے پاس بھی گاڑی چلانے کا اپنا کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی چلا رہا ہے، جب اللہ کا حکم ختم ہوا تو بات ختم۔ میری اپنی باجی بیٹھی ہوئی تھی بیٹے کے ساتھ گاڑی میں، پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تو ایک دم وہ آدھے راستے میں جا کے کہتے ہیں کہ اگلی سیٹ پہ آ جائیں آپ نا، پھپھو اچھا نہیں، میرے بھتیجے تھے صاحب، پھپھو اچھا نہیں لگا، پیچھے بیٹھی ہیں، آگے وہ آگے جا کے بھی بیٹھی ہیں تھوڑی دیر، تو پتہ نہیں لگا کہ گاڑی کو کیا ہو گیا، فٹ پاتھ پہ ٹکائی یا درخت سے، کچھ نہیں پتہ، اگلی سکرین ٹوٹی ہے، ان کی آنکھوں میں جا کے شیشے لگ، جس میں سے ایک آنکھ سے اب نظر نہیں آتا، ٹھیک کروایا، سارا کچھ کیا، وہ لمحہ تھا نا، آگے آنا تھا، اور یہ کچھ اچھی بلی بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، وہ باجی بلکیس نہیں ہماری جو، ان کا کیا حال تھا کہ قصور گئی ہیں، بیٹے داماد کہہ رہا ہے کہ امی آپ ایک ٹانگ ادھر ادھر کر کے بیٹھ جائیں، آپ اس طرح نہ بیٹھیں، آپ کے پاس اونگ آ جاتی ہے تو گر نہ جائیں، نہیں نہیں میں نہیں اس طرح بیٹھنا، میں اس میں بیٹھا گی، ایک کو پاسے لتنا کر کے۔ اچھا وہ قصور تک پہنچ گئے، تھوڑے راستے پرے تھے، تو ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹی، اس نے کہا دیکھا نا آپ کو اونگ آ گئی، تسبیح چھوٹ گئی ہے، ابھی بھی آپ اس طرح بیٹھ جائیں، کہ نہیں میں نہیں، بس ہونا آن والا نہیں، این ہاسپٹل کے آگے آ کے گر گئے، اور ایسے گری بیچاری کہ ایک ہفتہ رہی آ کے ہاسپٹل میں، جنرل ہاسپٹل میں فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نا کوئی ایسا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ کیا تھا، وہ کہہ بھی رہا تھا کہ نہ ایسے بیٹھیں، تو نہیں بیٹھنے دیے، تو وقت ہی ایسا تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، جو کچھ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ مطلب فوراً اللہ کے پاس ہمارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو خوشی یا غمی جو بھی پہنچتی ہے نا، ہم نے اس سے پہلے اسے لکھا ہوتا ہے، ہمارے پاس کتاب میں درج ہے کہ اس وقت یہ ہونا ہے، ہاں لیکن تقدیر کب بدلتی ہے؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اگر اپنے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے رحیم کریم ہے، تو وہ پھر اپنی رحمت سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں،
اور جب کشتی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، بڑا خوش اچھی کشتی چلی جا رہی ہے، ملاح چلا رہا ہے، ملاح چلا رہا ہے، کشتی ملاح نہیں چلا رہا ہوتا۔ ہم گئے تھے تھوڑا سیر پہ، میں نے اپنا واقعہ شاید سنایا تھا، ہم کشتی پہ گئے ادھر یہ راوی صاحب میں، بڑا سارے کلیگ تھے ہم مل کے، تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ درمیان میں جا کے ایسا طوفان آیا، ملا کے ایسا چپو چھوٹ گیا، جان تو ہرے کو پہلتے اسے کہتے چلا کشتی، وہ کہنا میں نے چپو لیا، وہ دوسری طرف جانے لگا نا، کہنی اسی ادھر جا کے تھے چپو، وہ کہتے مجھے چپو تو پکڑنے دیں، یا کوئی چپو لائے۔ پھر آگے جب ہم پہنچے، شکر ہے کنارے تک پہنچ گئے، اب بارش بھی اتنی، طوفان آیا ہوا تھا، تو چڑھنا ہم نے اس طرح چڑھ کے تو اوپر جا کے ٹھہرنا تھا۔ اب وہ جب اوپر چڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے پھسلنا ہے، بارش ہوئی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے کہ ہم آگے چلے جائیں۔ تو میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی تھے میرے ساتھ بہت زیادہ وہ تھا ان کا پیار، ہم سائے بھی تھے، ہم پرانے، اس لحاظ سے میری باجی کی کلاس فیلو بھی تھی۔ تو میں جب چڑھ گئی نا آگے اوپر چڑھ، کہتے ہیں شاید بچوں کا جو پتہ چل رہا ہے، ہر ایک نے اپنی پہ ہی ہوتی، ویسے تو کہنی اجازت تو کتا کی میرے نہ میں کہ جب میں تین پھڑ دی تسی میں پھڑ دی، تو میں بھی جاندی، تسی بھی جاندے، پچھلے بھی جاندے، تو میں کیسے کرتی؟ کہتی نہیں آج پتہ چل گیا، میں کہ قیامت کا نقشہ اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے، بے شک ہم سب کو کہتے ہیں نکلو باہر، لیکن اپنے آپ کو لے کے نکلنے کی کرتے ہیں، اپنے کو لے کے نکل جاتے ہیں، اپنے مطلب اپنا آپ نکل، پیچھے کہتے ہیں آ جاؤ، لیکن پکڑتا کوئی نہیں کسی کو، لگے ہلکا سا زلزلہ ہے، جب شدید زلزلہ ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا سوچیں گے۔ تو اس لیے بس اپنی اپنی تیاری کریں، اور اللہ، بھروسہ اللہ پہ کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس آیت کو میں نے کہا تھا صبح بھی پڑھا کریں، دوپہر بھی، شام بھی، جب بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھیں کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھام کے رکھے گا۔ اور جب تیز ہوا آتی ہے، ہر طرف سے موج آ جاتی ہے ان کے ارد گرد، پھر وہ خیال کرتے ہیں وہ تو گرے گئے، پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ نہ اللہ ہے نہ کچھ ہے، بس ہم گرے گئے ہیں، اور پھر اللہ کو خالص اس کے لیے دین کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ کس نے پکارا تھا؟ کس کا واقعہ ہے؟ کس کا؟ کس کا؟ وہ کوئی طوفان آیا تھا، اکرمہ بن جہل، ابھی پرسوں بتایا، ابو جہل کا بیٹا، اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ تعالیٰ اگر تو نے نجات دے دی تو میں جا کے فوراً بیعت کر لوں گا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر یہ حال ہے جب نجات دیتے ہیں تو پھر نہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ہم شکر گزار ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ لما انجاہم، پس جب اس نے نجات دے دی ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، اسی وقت وہ تلاش کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناجائز، یعنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں زمین میں، یبغون سرکشی کے معنوں میں بھی ہے، تلاش کرنا بھی ہے، یعنی شرک کرنے لگ جاتے ہیں ناجائز۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما باغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے ہی نفسوں پر پڑے گی، تمہاری بغاوت بھی لفظ لکھ لیں، بغاوت ہی کر لیں، بغیہ سے آپ کو یاد رہ جائے گا بغاوت، تمہاری بغاوت اپنے نفسوں پر ہے۔ متاع حیات دنیا، دنیا کا فائدہ معمولی ہے، یعنی اب اگر اللہ نے نجات دے دیا تم پھر شرک کرنے لگے ہو تو دنیا میں مگن ہو گئے نا، تو دنیا تو تم نے چھوڑ ہی دینی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی جب مشکل میں سمندر میں تم پھنسے تو ہماری طرف لوٹے نا، ہمیں پکارا، سارے جھوٹے معبود بھول گئے، تو آخر کار بھی تم نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ فننبئکم، پس ہم بتا دیں کہ تم کو بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ انما مثل الحیات دنیا، بے شک مثال زندگی کی دنیا کی کمائن، پانی کی مانند ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ نباتات زمین کی، مما یاکل الناس، اس میں سے کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور مویشی، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی پوری رونق پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور خوشنما ہو جاتی ہے یا آراستہ ہو جاتی ہے، وظن اہلہا، تو خیال کرتے ہیں اس کے مالک، انہم قادرون علیہا، یہ کہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، آتاہا امرنا، آ گیا اس کے پاس ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، نہاراً، یا دن کو، فجعلناہ حصیداً، پس ہم نے کر دیا اس کو کٹا ہوا، کل لم تغن بالامس، گویا کو نہیں آباد ہوئے کل، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال یہ جو ہے نا کہ آسمان سے پانی اتارا، زمین کی نباتات سے ڈل مل گئی، یہ انسان کے پیدائش، اس کے بچپن، اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے سارا، جو اپنی رونق پکڑ لیتی ہے، یعنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میرے پاس سارے اختیار ہیں، آہستہ سا وہی جوانی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے پھر اس میں سے لوگ اور مویشی کھاتے ہیں، یعنی جب انسان کے بھرپور جوانی آتی ہے تو اپنی طرف سے سبھی کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اس سے اپنی پوری رونق کے ساتھ جب وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے رہنے والے مالک خیال کرتے ہیں کہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے میں قادر، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ جائے رات و دن کا ہم کر دیں اس کو کٹا ہوا، یعنی آخرکار موت آ جائے، یا پھر اس طرف اشارہ ہے کہ باغ جس کے لیے وہ اتنا اتراتا تھا، وہ اللہ کا حکم آ جائے تباہ ہو جائے تو کہاں جاتی ہے، باغ کی فصلیں وغیرہ سب تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کہف میں 2 واقعات ہیں دنیا کی زندگی کے، ایک تو باغ کے ساتھ ہی ہے، ایک اسی طرح کے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چٹکے صاف کر دیا۔ تو اس طرح ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں کام اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، یعنی کل کے لیے میں نے اور آپ نے کوئی بینک بیلنس بنانا ہے، ورنہ کل کو یہاں کا بینک بیلنس اس طرح کام نہیں آنا جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری کامیابی کا راز ہے، وہ ہمارے کام نہیں آنا۔ اصل کام وہ ہے جو ہم نے اللہ کی رضا میں گزار کے اپنا وقت اللہ کے ہاں لکھ دیا، یہ ہے بینک بیلنس، کہ زندگی گزاری اللہ کے احکام کے مطابق، پھر تو وہاں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا، ورنہ پھر جانا یہاں سے تو خالی ہاتھ ہی جانا، یہاں کا سامان سارا یہیں پہ چھوڑ دینا، متاع دنیا قلیل اور فانی ہے ہر چیز، ساتھ جو باقی رہنے والی چیزیں باقیات الصالحات خیر عند ربی کا، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بدلے کے لحاظ سے بھی، صرف ہم کوشش کریں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جائیں تاکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا انجام بہت اچھا ہو جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی مراد کیا ہے کہ اگر صراط مستقیم پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں دارالسلام میں لے جائے گا، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سلامتی کے گھر میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، اسی لیے جب اہل جنت کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو ہمیں اس راستے کی ہدایت دے دی، جس نے وما کنا لنہتدی، نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں ہدایت نہ دیتا، ہم نے ہدایت مانگی تھی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم یہ راستے کی طرف نہ جاتے، یعنی جنت کی طرف ہم نہ جا سکتے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے گیا۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، حسنہ بلائیاں ہیں، و زیادۃ، اور زیادہ بھی ہے، یعنی جتنی نیکیاں کریں گے اتنا بدلہ تو اللہ دے گا، اور اس سے بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی برائی کی ہوگی۔ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء السیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، وترہقہم ذلہ، چھا رہی گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کانما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل، گویا کہ چھا گیا ان کے چہروں پر ایک ٹکڑا رات کا، مظلماً اندھیری، یعنی اتنے سیاہ ہوں گے چہرے کہ تاریک رات کا ایک ٹکڑا ان کے چھا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں بعد میں جنت کا، کئی جگہ پہلے جنت کا بعد میں عذاب کا، جنت کا کر کے اس لیے کہ انسان کہیں چوڑ نہ ہو جائے کہ میں جنت بھی جاؤں گا، ساتھ ہی ڈرا دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو دوزخ بھی ہے، اور اگر دوزخ کا بیان پہلے آ کے پھر جنت کا آتا ہے تو اس لیے کہ انسان مایوس نہ ہو جائے، ساتھ ہی بتا دیں کہ اگر نافرمانی کا یہ انجام ہے تو فرما برداری کے بدلے میں جنت بھی ملے گی۔ اس لیے رسولوں کو بھی اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری بھی دیں نیک اعمال کے بدلے کی اور ڈرائیں بھی انہیں عذاب سے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا، مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاکم، اور اب تمہارے شریک مشرک بھی جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں وہ یہاں اپنے ڈیرا بچھایا ہوتا ہے، پیر بیٹھا ہوتا ہے، اتنے مرید آ کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، جب قیامت دن کا اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ میرے ان شریکوں کو، تو کوئی بھی نہیں، وہ کہیں گے ہم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، حالانکہ مطلب اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیں گے۔ وہاں 8ویں پارے میں پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایسا کیا، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ جی ہم نے کیا ایسا،
یا ایک دفعہ یہ کہیں گے کیا، یا ایک دفعہ پہلے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اپنی جانوں کے خلاف خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ شرک کیا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے تو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس میں اشارہ ان کی طرف بھی آ جائے تو نیک بندوں کے جا کے، جیسے علی حجویرہ کی مزار پہ جا کے بنگڑے ڈالنا اور مددیں مانگنا، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، وہ تو توحید پرست تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ توحید پرست تھے۔ تو یہ ان کے نام سے اتنا شرک کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، یہ اتنا کچھ کرتے ہیں، ان کے نام سے اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز دینا ہی گناہ ہے۔ اب یہ محرم میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے نام کے سوا ہے۔ مجھے کل کسی سوال بھی پوچھا تھا کہ آتا ہے تو کیا کریں، آپ نے بھی یہاں کل سوال کیا تھا، مجھے کچھ ٹیچر نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے نا، جو چیز لے کے آیا کسی اللہ کے نام کے سوا، کسی ربیع الاول پہ لایا، محرم میں لایا، 11ویں جب بھی لایا، اس سے پہلے آپ پوچھیں یہ کس وجہ سے پکایا آپ نے، تو بتا دیں کہ یہ وجہ تھی، انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہ تو بدعت ہے، سنت نہیں ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے، آئندہ سے کوشش کریں اسے آپ نے نہیں کرنا، لیکن چونکہ اب آپ ہمسائے ہیں تو میں آپ کی چیز رد نہیں کر سکتی، آپ چیز رکھیں، کوشش کریں، آپ کا اندر عقیدہ صحیح ہے تو آپ کسی غریب بندے کو وہ کھلا دیں اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں اپنے لیے ناپسند کرتی ہوں اس کے لیے پسند کروں، اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے تو میں اسے کھلا دوں، خود اس وقت کھانی ہے کہ جب آپ کو غریب نہیں کو ملا اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، ورنہ بعض نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ جانوروں کو ڈال دیں، کیونکہ جانوروں سے حساب کتاب تو نہیں ہونا، جانوروں کو شور نہیں ہے، تو آپ پھر جانوروں کو ڈالیں، ضائع نہیں کرنا رزق کو، جو پھینک دیتے ہیں نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اہمیت روزوں کی ہے نا، یہ ان کے نام پہ، کسی کے نام پہ پکا کے اور اپنے آپ کو خود دھوکہ دینا، دیکھیں پہلے پارے میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کسی کے نام پہ پکایا، بعد میں جی صورتیں پڑھ کے چاروں کو لائق پڑھ کے ہم نے تو اللہ کے نام پہ پکایا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اندر تو انہیں پتہ ہے کہ کیوں پکایا، پھر 9ویں 10ویں کو کیوں پکاتے ہیں صرف، یا ربیع الاول والے دن کیوں پکاتے ہیں، سارے دن ہے، روز جس وقت مرضی پکاؤ، ہاں اگر آگے پیچھے بھی آپ کر رہے ہیں اور اس وقت کر دیتے ہیں پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو یہ سنت کے کہ مجھے ثواب ہوگا یہ سوچ کے کریں گے تو گناہ ہے، کوئی کام ایسا جو آپ اس کو وہ سنت نہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ بالکل یہی مثال کلاس میں کئی دفعہ دی نا، فجر کی نماز یا ظہر کی لے لے، فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، آپ وضو کر کے جانور چاہے کھڑی بھی ہو گئی ہیں، آپ فجر کے 2 بھی جائے 4 فرض پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا، تو 2 کا بھی ادھر گیا نا، کیونکہ اپنی طرف سے آپ نے پڑھ لی، اللہ نے 2 رکھے تھے آپ نے 4 پڑھے، اور کہیں اللہ نے 4 رکھے آپ اپنے 2 پڑھ لیں وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہم کسی ثواب کی نیت سے نہ کسی عمل کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، جو ثابت ہو گیا قرآن و حدیث سے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے باہر جائیں گے تو بدعت ہے، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ بدعت ہے، اور جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا قول نہیں، وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں، سیدھی سی بدعت یہ ہے کہ دین میں نہیں، یہ سائنس کی ترقی، یہ پنکھے، یہ بجلیاں، یہ ٹیوبیں، یہ موبائل وغیرہ، یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ دین میں اضافہ یا کمی نہیں ہے، اس لیے وہ تو صحیح ہے سائنس کی ترقی کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان ایجاد کرے، لیکن ایجادات انسانی فائدے کے لیے ہونی چاہیے، نقصان کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح جو تعلیم بھی ہم لیتے ہیں، مثلا ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کوشش کرنی ہے اپنے پیشے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر ڈاکٹر صرف اس لیے ڈاکٹر بن گیا، ماں باپ بھی کہتے ہیں جو محنت لا دل لا کے پار پھر ڈاکٹر بن جائیں، پھر کمائے گا، پھر بڑا گھر بنائے گا، گڈی لے گا، یہ نہیں، تو ڈاکٹر بن رہے تاکہ تو لوگوں کی خدمت کرے، یہ نہ کہ مریض باہر بلک رہے ہیں اور تم مدد چائے میں مصروف ہو، یہ کہہ دو میٹنگ میں ہیں، اتنا جھوٹ بول دیتا ہے افسر کوئی بھی کہ جی وہ میٹنگ میں ہے، حالانکہ وہ اپنا اندر ذاتی کام کر رہا ہوتا ہے، یا گھر میں بیٹھے کام کر رہے تو کہہ دو وہ آفس میں میٹنگ میں گئے ہیں، یہ تو جھوٹ عام ہو چکا ہے نا ہمارے، تو یہ چیزیں نا ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ ہم خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کیسے دھوکہ دے، تعویل کر کے نا، اب دیکھیں نا میں نے آفس میں جانا ہے، اتنا کام کرنا ہے، میں نے کہا پہلے ذرا ریلیکس ہو جاؤں، بیٹھے میں مریض بیٹھے نہیں، میں چائے تو پی لوں، تم آفس ٹائم سے پہلے چائے پیو نا، گھر سے پی کے جاؤ، وہاں جا کے آفس میں تمہیں صبح چائے پینے کے لیے تو بلایا ہی نہیں، آفس میں تم لیٹ ڈیوٹی پہلے آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہو، وہاں جا کے کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہو، سارے نیچے والے گھبرائے ہوتے ہیں، بھائی انہوں نے کہتے بھی ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملا دیں، ذرا ٹھہر جائیں، ابھی ہمیں حکم نہیں ہے، ابھی ہمیں حکم نہیں ہے،
تو اللہ کے پاس جانے کے لیے کوئی نہ تیاری ہے نہ کوئی پروٹوکول ہے، کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے. اپنے آپ کو ہم نے آزاد سمجھ لیا، ہم آزاد نہیں ہیں. یہاں ہم ہر ادارے کے باہر جا کے بے بس ہو جاتے ہیں، انسانوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اصل تو ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں نا. تو ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. تو وہاں وہ انکار کر دیں گے، تو کہیں گے ان کے شریک تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان، ہم بے خبر تھے تمہاری عبادت سے. اب وہ یعنی خود ہی اپنے خوراک وہی، حالانکہ بے خبر نہیں تھے، اپنے خود ہی بلاتے تھے اپنے گرد، لیکن وہاں کہہ دیں گے ہم ہنالک تبلو کل نفس، وہاں آزمایا جائے گا ہر نفس ما اسلفت، جو اس نے کیا، فردوا الی اللہ، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا حقیقی آقا ہے، وضل عنہم، کھو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. تو ہم کوشش کریں کہ پھر اللہ کے ہو جائیں، نہ کہیں ہم نقصان اٹھائیں گے دنیا میں، نہ ہی آخرت میں، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے. جی 15واں پارہ دیکھ لیں. 8 آیات ہو گئی. آج ہم نے 9ویں پڑھنی ہے سورۃ کہف کی. ذرا تھوڑا ادھر رخ کر لیں، میں یہاں لکھنے کے لیے پاؤں رکھنا پڑے گا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا، یا تو نے خیال کر لیا، انا یہ کہ اصحاب الکہفی، غار والے، والرقیم، اور تختی والے، کانو، وہ تھے، ان آیات نے، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، عجیب، اذ الفتیۃ، جب پناہ لی نوجوانوں نے، الی الکہفی، غار میں، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، دے ہم کو، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، وہیّ لنا، اور مہیا کر ہم کو، من امرنا، ہمارے کام میں، رشدا، بلائی، فضربنا، بس ہم نے تھپکی دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین، کئی سال، کئی سال، عدد، گنتی کے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الفریقین، کون دونوں گروہوں میں سے، احصیٰ، زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا مدت، جتنی دیر وہ ٹھہرے، مدت، جتنی دیر وہ ٹھہرے، مدت. نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، نبأہم، ان کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، انہم فتیۃ، بے شک وہ ایک گروہ، آمنوا، ایمان لائے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدی، اور ہم نے زیادہ کی ان کی ہدایت،
فربطنا اور ہم نے مضبوط کیا لا قلوبہم ان کے دلوں کو اس کام جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا پس انہوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کے لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب ہے آسمان و زمین کا، یا تو اے رب ہمارے کر لیا ہے، یا پھر ہمارا رب ہے آسمان اور زمین کا۔ لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونی اس کے سوا الہن کوئی معبود، لقد قلنا البتہ تحقیق ہم کہیں گے اذن اس وقت شتاتا عقل سے دور بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا جنہوں نے بنائے من دونی اس کے سوا آلہۃ معبود لولا یاتونا کیوں نہیں وہ لے آتے علیہم ان پر سلطان کوئی دلیل بین واضح۔ فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے باندھا اللہ اللہ تعالیٰ پر کذبہ جھوٹ۔ بس اب اس میں جو ہے وہ کہتے تھے کاف والے ہمیں بتائیں، غار والوں کا واقعہ بتائیں، روح کے بارے میں کہتے تھے، روح کے بارے میں بتائیں، تو یوسف کے بارے میں اس طرح کے نا آپ سے سوال کرتے تھے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں غار والوں کا کوئی قصہ بتائیں کہ کیا تھا وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہماری عجیب نشانی میں سے تھے، ان میں ایسے نوجوان تھے اس قوم میں کہ جو ایمان لاتا تھا تو بادشاہ جو تھا نا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا، تو لیکن ایک گروہ جو تھا نا وہ ایمان لے آیا، وہ اپنے ایمان چھپانے کے لیے غار کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت بھی دینا اور اپنے کام ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر انہیں غار میں تھپکی دے دی کانوں پہ، وہ سوئے رہے، وہ آگے آتا ہے نا 309 سال سوئے رہے تھے، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ کون سا گروہ زیادہ شمار کرتا ہے کہ جتنی دیر وہ ٹھہرے، یعنی اب اتنی دیر بعد اٹھ کے جب آئیں گے دنیا بدلی ہوگی، انہیں تو خود نہیں پتہ نا، وہ خود بھی کہیں گے ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ یہ پارا سیدھا کریں، نظر آتا ہے وہ نہیں۔ تو کہا کہ ہم ان کی خبر آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ حق کیا تھا کہ انہوں نے جب پناہ لی، اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بلائی پیدا کر دیا، تو اللہ نے ان کو تھپکی دے دی، پھر کچھ مدت بعد اٹھایا۔ اب ہم آپ کو خبر بتاتے ہیں ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ غیب کی علم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم بتائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم خبر اس طرح حق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے ساتھ، اللہ نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا کہ جب بادشاہ نے کہا کھڑے ہوئے ان کے سامنے تو کہہ دیا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنائیں گے تو ہم عقل سے دور بات اس وقت کہیں گے، یعنی وہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے ہیں، وہ اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کے کوئی بھی ظالم ہو نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو تب بھی کہا تھا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ظلم، جو شرک ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ غار والے اپنا دین بچانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے، اور اپنی قوم پہ افسوس کرتے ہوئے
کہ یہ کیوں اللہ کے سوا دوسرا معبود بناتے ہیں اور اللہ پر بہت بڑی جھوٹی بات کہتے ہیں۔ میں نے اگلے پارے کی تو آئی نہیں ہوئی چاہ رہی ہوں، چلو بس نہیں، اب اسی کا نازلہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل میں جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا، پہلے 3-4 نکلے، آگے جا کے 2-4 مل کے، بعض کہتے ہیں 7 تھے 8 تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے گنتی، لیکن جہاں تک بات ہے نا 7 اور 8 کی، کہ 7 وہ تھے 8واں کتا، اس پہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ جب کہا 3 تھے چوتھا کتا، 5 تھے چھٹا کتا، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ جب کہا نا کہ 7 اور 8 ان کا کتا، تو آپ کا رب زیادہ چاہتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، یعنی وہاں کا اٹکل سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8 ان کا کتا تھا۔ اور کتے کے بارے وہاں جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے کلبہم باسط ذرائہ بالوسید، ان کا کتا ان کے غار کی دہلیز پہ پر پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، بازو پھیلا کے، پر نہیں بازو پھیلا کے۔ تو اس لیے جب دانا سے کتوں کا ڈر ہو کہیں سے گزرے نا، تو اتنا حصہ پڑھ لیں کلبہم باسط ذرائہ بالوسید، تو کبھی بھی کتا آپ کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ وہ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کو کب سے نگرانی کر رہا ہے، تو وہ کبھی نقصان نہیں دے گا۔ یا پھر جب وہ بھونکتا ہے بہت ہے، تو یا عزیزوں پڑھ کے آپ گزر جائیں آرام سے، وہ اپنا راستہ بدل لے گا، کتا دوسرے چلا جائے گا۔ اور یہ یقین کے ساتھ ایسے پڑھیں گے، تو یہ نہیں اچھا میں دیکھتی نا یا عزیزوں پڑھ کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں کشتی وہ دریا میں جا کے چھلانگ لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے ڈبوتا ہے کہ نہیں ڈبوتا، اللہ کو آزمانا نہیں ہے۔ جو بات آپ نے یقین سے کہنی ہے نا، یعنی ہمیں کسی پیر و فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کو بتائیں کیا کریں کیسے نہ کریں۔ قرآن مجید جب بتا رہا ہے کہ ایسا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کتا دہلیز پہ نگرانی کر رہا ہے ان کی، تو آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نگرانی میں لے لیں گے اپنے، کہ وہ حفاظت کرے گا، کاٹے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی چیزیں جو ہے نا اپنی زندگی میں اپنا لیں، توحید کو اپنے اندر پختہ کر لیں، شرک اور بدعت سے بچ جائیں بس۔ اگر وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ پھر بھی حالات کچھ ایسے رہتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انا مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو بدعت کرتے ہیں انہیں پریشانیاں نہیں آتی، پریشانیاں انہیں بھی آتی ہیں، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کو جو پریشانی آتی ہے وہ ان کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرتے ہیں جب اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ سے بھر کے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں جو بھی مشین جس کمپنی نے بنایا ہوتا ہے نا فریج وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہم سے ٹھیک کرائیں گے تو ہم ذمہ دار ہیں، کسی اور سے کروائیں گے ہم پھر ذمہ داری نہیں لیتے۔ اللہ نے بھی کہتے ہیں میرے راستے پہ چلو گے تو میری ذمہ داری نہیں ہے، اگر میرا راستہ چھوڑ دے پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کی پناہ لیا کریں اور اللہ کے حکام کو مانا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں پارے کا دوسرا سبق ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ آج آئی نہیں ہیں اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔